بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ صدق اللہ العلی العظیم۔ حمد و ثنا ہے پروردگار عالم کی کہ جس نے اس بندہ ناچیز اس خاکسار کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ فدق کے موضوع پہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق کی تصدیق کے لیے، حق کے اس بات کے لیے اپنی آواز اس ملکوتی آواز میں ملا سکے جس میں پروردگار عالم کی کتاب مجید اور اس کے ملائکہ اور صدیقین و شہداء و صالحین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت میں، ان کی گواہی میں اپنی عظیم تر آوازیں بلند فرما رہے ہیں، اور آج سے نہیں 14 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں بہت کم کاسٹ انسان، لیکن یہ گفتگو پیش کرنے کا مقصد ایک تو سوشل میڈیا کے ذریعے اہل سنت مصادر سے حوالہ جات پیش کرنا اور منطقی گفتگو پیش کرنا مقصد ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ عند اللہ یہ ہماری گواہی لکھی جائے اور ہمارے نامہ اعمال میں شمار ہو۔ تو ناظرین محترم، ہم نے اب تک جو گفتگو کی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج اس موضوع پہ، اس منزل پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ خلیفہ اول نے، حاکم وقت نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دعویٰ وراثت کا یہ کہہ کے رد کیا کہ میں نے حضور سے یہ سنا، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تنہا یہ حضور سے سنا، اس کا کوئی اور راوی موجود نہیں، لیکن میرے سے حضور نے یہ فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نرث ما ترکنا ہی صدقۃ، کہ اے ابا بکر، ہم جو انبیاء ہوتے ہیں نا، ہم جو کچھ بھی ہوتا ہے نہ تو اس کی کوئی وراثت پاتے ہیں، نہ ہم وراثت میں کچھ چھوڑتے ہیں، اور جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث پیش کر کے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وراثت پر، ان کی جاگیر پر قبضہ کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال کو حکومت میں اپنے قبضہ میں لے لیا، اور ساتھ میں جناب خلیفہ نے یہ اعلان کیا کہ دیکھیے جس طرح سے ان اموال سے رسول اللہ کے عہد میں اہل البیت بنی ہاشم مستفید ہو رہے تھے، آپ کو اسی طریقے سے حصہ ملتا رہے گا۔ اچھا، یہاں پہ اس حدیث کو تھوڑا ہم اینالائز کرتے ہیں آج۔ پہلی بات یہ ہے کہ ترکے کے متعلق یہ حدیث ہے، وراثت کے متعلق یہ حدیث ہے، اور وراثت انسان جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے یا نہ بھی جانے لگے، تو کوئی بھی انسان جب اپنی وراثت کا ذکر کرتا ہے، اپنے ہیریٹیج انہیریٹنس کا ذکر کرے گا، اپنے ترکے کا ذکر کرے گا، تو ان لوگوں سے کرے گا یا تو جو اس کو مینیج کرنے کی ذمہ داری اٹھا چکے ہیں۔ بطور مثال، انسان اپنی ول، اپنا ایک دکھواتا ہے وصیت، اور وکلاء کو مقرر کرتا ہے، لائرز کو، اور ان کے پاس اپنی ول کو محفوظ کروا دیتا ہے کہ یہ میری ول ہے۔ یہ مغرب میں بھی یہی دستور ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں بھی
کہ وکلا کو بلا کے ایک دستاویز کی شکل میں قانونی دستاویز تیار کروا کے اپنی وراثت کے متعلق اپنی خواہش اور اپنی ڈائریکشن کو لکھوا دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو ورثہ ممکنہ ورثہ کسی شخص کے بھی ہیں، ان کو بلا کے بتایا جاتا ہے کہ میرے پاس یہ اموال ہیں، یہ میرا ترکہ ہے، اور میں یہ چھوڑ کے جاؤں گا تو اس کو اس انداز سے تقسیم کر لینا۔ تیسرا انداز وہ یہ ہے کہ عموماً لوگ اس طرف سے غفلت میں رہ جاتے ہیں اور ان کو اتنا موقع یا اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ ورثے کے لیے، اپنی وراثت کے لیے، اپنے ترکے کے لیے کوئی باقاعدہ وصیت نامہ جاری کریں۔ تو اس صورت میں قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ نساء میں ترکے کی آیات واضح طور پہ بیان کر دی ہے، اور اسلامی ممالک میں، اسلامی معاشروں میں، یہ اسلامی خاندانوں میں ان آیات کی روشنی میں فیصلہ کر کے ترکے کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کی طرف آئیے کہ حضور نے خلیفہ اول جناب ابو بکر سے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جو ہیں، ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ لا نورث ولا نرث۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابو بکر صاحب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالفرض اگر یہ فرمان سنایا تھا، یہ حدیث ان کو منتقل کی تھی، تو کس حیثیت میں ان کو یہ حدیث منتقل کی گئی؟ کیونکہ حضور کی زندگی میں جناب ابا بکر نہ تو حضور کے اموال کے ایڈمنسٹریٹر تھے، نہ خزانے کے انچارج تھے کہ بیت المال کی ذمہ داری ان کے ذمہ لگی ہوئی ہو، جس سے یہ ایک مغالطہ پیدا ہو جائے کہ چونکہ وہ بیت المال کی تقسیم کے ذمہ دار تھے تو ان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی، تو ان کو یہ ذمہ داری بھی نہیں دی گئی تھی۔ حضور کے اموال کے بھی وہ ایڈمنسٹریٹر، حضور کی جائیداد کے، حضور کے ذاتی اموال کے ان کے ذمہ کچھ نہیں تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے، یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ حضور کی زندگی میں جناب ابو بکر خود مدینے کے رہائشی بھی نہیں تھے۔ مدینے سے باہر ایک آبادی السخ کے نام سے موجود تھی، جو کہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6 میل کے فاصلے پہ تھی۔ اس میں جناب ابو بکر رہتے تھے، اور جتنے بھی مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، کیونکہ ان کے پاس زیادہ اموال نہیں تھے تو مدینہ کی شہری زندگی کے، شہری گھروں کے متحمل نہیں تھے، اس لیے مضافاتی علاقوں میں انہوں نے اپنے گھر بنائے۔ تو چونکہ جناب ابو بکر مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، اس لیے عقلاً یہ چیز قابل قبول نہیں ہے کہ حضور روزمرہ کے مدینہ کے امور کی ذمہ داری بھی ان کے ساتھ ڈسکس کرتے، جبکہ وہ اس شہر کے رہنے والے نہیں تھے۔ اچھا، دوسری یہ چیز، کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ وہ حضور کے اموال کے نگران نہیں تھے، ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے، نہ ہی ریاست مدینہ میں ان کو کوئی ایسی ذمہ داری دی گئی تھی کہ جس میں کہیں انہیں سمجھے کہ انہیں قاضی کا کردار دیا گیا ہو، یا کسی جگہ پہ انہیں اموال کی کلیکشن کی ہی ذمہ داری دی گئی ہو، یا اموال کی تقسیم کی ذمہ داری دی گئی ہو۔ ان کے پاس ایسا کوئی عہدہ یا کوئی ذمہ داری نہیں تھی، تو ایسی صورت میں کوئی ان کا ایسا منصب نہیں بنتا کہ جس کے تحت ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد کی ہو کہ یا ابو بکر، کہ ہم جو انبیاء کا گروہ ہے، ہمارا کوئی ترکہ نہیں ہوتا۔ اچھا، چونکہ ترکہ لینے کا امکان جناب ابو بکر کے لیے نہیں تھا، اگر وہ بالفرض محال
ورثاء میں سے ہوتے اور ایک امکان یہ ہوتا کہ کل کو یہ بھی ایک دعویٰ لے کے آئیں گے کہ میں بھی وراثت لینا چاہتا ہوں، تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں ورثاء میں سے ایک وارث کو کہہ دیا اور موقع نہیں ملا اور اس کے ذمہ لگا دیا کہ باقی ورثاء تک یہ پیغام پہنچا دے۔ لیکن چونکہ وہ ورثاء میں بھی شامل نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے وہ یہ کہے کہ حضور کے اموال میں ان کا بھی چونکہ امکان تھا کہ ان کو وراثت ملتی، اس نے ان سے کہہ دیا، تو چونکہ وہ وارث بھی نہیں ہے اس لیے بھی عقلاً یہ بات قابل فہم نہیں ہے کہ حضور نے ان سے یہ بات کہہ دی کہ میری وراثت کے معاملے میں کوئی ذمہ دار اور فرد نہیں ہوگا، صرف آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری وراثت تقسیم مت کیجیے۔ اچھا، اتفاق یہ ہے اور خوش قسمتی یہ ہے، اتفاق اس میں یہ ہے کہ جناب ابوبکر حضور کے بعد خلیفہ بن گئے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے نام پہ حضور کی زندگی میں کوئی نص موجود نہیں جس کے ذریعے سے اہل سنت کبھی بھی یہ کہہ سکیں کہ حضور نے ابوبکر کو صریحاً بالتصریح کسی نص کے ساتھ اپنا ولی و جانشین مقرر کیا ہو۔ اگر وہ بالتصریح خلیفہ ہوتے تو خلیفہ بنی ساعدہ میں جا کے سب سے پہلے تو جب ان کو بطور خلیفہ جناب عمر نے پیش کیا تو حضور کی ایسی حدیث کو پیش کیا جاتا کہ جب حضور کسی کو نص سے اپنا ولی و جانشین مقرر کر چکے ہیں تو آپ لوگ کیوں اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی خلیفہ ہو۔ ثانیاً، جب آپ سقیفہ بنی ساعدہ کی گفتگو اور بحث مباحثے کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک مقام یہ ملتا ہے کہ جناب ابوبکر نے خود عمر فاروق سے یہ کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے بارے میں کوئی ایسی واضح حدیث یا کوئی ایسی نص موجود نہیں تھی کہ ان میں سے کوئی بھی ایک خلیفہ بنے، بلکہ یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا کہ جس میں یہ حضرات سقیفہ بنی ساعدہ میں گئے اور انہوں نے غلبہ پا کر اپنی خلافت کا اعلان فرما دیا۔ اچھا، اس کے بارے میں بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ خود بخاری میں ایک حدیث موجود ہے جس میں اپنے عہد میں خلیفہ ثانی نے یہ کہا کہ جو کچھ خلافت اول کے چناؤ کے وقت پہ ہوا وہ ایک حادثہ تھا، اور آئندہ امت کو اجازت نہیں کہ کوئی بھی اس طرح سے اجلاس منعقد کر کے اپنے تئیں خلافت کا اعلان کر دے اور جو ایسا کرے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو اس ساری گفتگو کی روشنی میں ہم یہ کہنے کے قابل ہیں کہ جناب ابوبکر کے پاس کوئی ایسا منصب، کوئی ایسا اختیار یا کوئی ایسی گمان کی حد تک بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے سبب حضور اپنی وراثت کے معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کرتے۔ اور اگر حضور کو اپنی وراثت کے معاملات کسی کے ساتھ کہنے تھے تو یا تو ان حضرات سے کہتے جن کے ذمے بیت المال کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، جو کہ حضور کے مطبخ کے ذمہ دار تھے، حضور کے خزانچی تھے، یا حضور کے وہ کارندے، وہ عمال جن میں خود جناب ربا جو کہ حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، جن کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تحفے میں دیا گیا اور انہوں نے ان کو پھر فدق پہ اپنا عمال مقرر کیا، اپنا ورکر مقرر کیا، ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا، ان سے ہی حضور کہہ دیتے کہ دیکھیں ربا، یہ کام صرف میری زندگی تک ہے، اس کے بعد اس کی تقسیم نہیں ہوگی۔ اچھا، ایسی کوئی سند، ایسی کوئی روایت کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں بھی موجود نہیں ہے۔ نہ ہی حضور نے یہ حدیث، ایک صورت یہ بن سکتی تھی کہ اپنے ورثاء سے تو نہ کہتے، لیکن کم از کم کسی ایک مجمع میں جس میں 8-10 اصحاب رسول بیٹھے ہوتے ان کو کہہ دیتے کہ دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ میرے بعد میری وراثت کے معاملے میں آپ لوگ یہ لوگوں کو بتا دیجئے گا کہ اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، یہ صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن ایسا بھی نہیں کیا گیا، کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسا روایت موجود نہیں ہے کہ کسی جمعے کے اجتماع میں، کسی نماز کے بعد
پنجگانہ نمازوں کے بعد، کسی جہاد کے موقع سے، جہاد سے واپسی کے موقع پہ، جہاد کے لیے فوجیں جمع کرتے ہوئے، حجۃ الوداع کے موقع پہ، اور حجۃ الوداع سے واپسی پہ، حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہوئے، مدینے واپس آ کر حدیث ثقلین، حدیث غدیر کا ذکر تو ملتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے آخری خطبے کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن اس معاملے کا ذکر کہیں نہیں ملتا کہ حضور نے وراثت کا ذکر کیا، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ قرآن موجود ہے، اور قرآن کے ہوتے ہوئے کسی نئے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ چیز کل کی گفتگو میں پہلے آپ کے سامنے پیش کی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال امت یہ سمجھتی ہے کہ کچھ ایسا مال ہوتا جو کہ حضور سے امت سے الگ تھا، تو یہ بھی امت کی غلط فہمی ہے، کیونکہ امت کے اموال پر نبی کا مکمل تصرف ہے، نبی کو مکمل حق حاصل ہے۔ اور اگر بالفرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سورہ انفال اور سورہ حشر کی آیات فیل نہ بھی آئی ہوتی، تو بھی حضور کے پاس یہ حق تھا کہ کسی بھی چیز کو اٹھا کے کہتے کہ یہ میرے لیے ہے اور یہ فلاں کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں واضح حکم ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو جو چیز رسول نے دے دی تھی اس سے روکنے کا حق کسی کے پاس نہیں تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو اس حق سے روک سکے۔ اچھا، اس کے لیے ہم ایک اور حدیث بخاری شریف سے ہی پیش کر رہے ہیں، اور یہ حدیث تواتر کے ساتھ دوسری کتب میں بھی موجود ہے، لیکن چونکہ صحاح ستہ میں سب سے زیادہ بلند بخاری کو دیا جاتا ہے تو ہم اس سے بخاری کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6031، کچھ نے 6030 لکھا۔ اس حدیث میں ام المومنین عائشہ کہتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ام المومنین عائشہ یہ بتا رہی ہے کہ وصال کے بعد دیگر امہات المومنین جمع ہوئیں اور انہوں نے عثمان بن عفان کو بلا بھیجا، اور انہیں جب وہ آ گئے تو انہیں کہا کہ عثمان ایک کام کرو، دربار خلافت میں جاؤ اور وہاں جا کے حضور کے خلفاء سے، حضور کے خلیفہ سے، حکومت وقت سے یہ بات کرو کہ حضور کی بیویاں یہ کہہ رہی ہیں کہ حضور کی وراثت میں سے ہمیں ترکہ دیا جائے، ہمارا حصہ میں بانٹ کے دے دیا جائے۔ اس موقع پہ ام المومنین عائشہ نے ان امہات المؤمنین سے کہا کہ اے بیویوں، کیا سنتی نہیں ہو کہ حضور کہہ چکے کہ ہمارا کوئی ترکہ نہیں ہوتا؟ تو یہ بیویاں خاموش ہو گئیں۔ اس حدیث میں بھی ام المؤمنین عائشہ خود راوی نہیں ہیں کہ حضور نے ان سے ہی کہہ دیا ہو کہ عائشہ خیال رکھنا کہ ہمارے پاس ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے بھی اپنے بابا جان سے سن کے اس روایت کو بیان کیا، اور بیویاں جناب عائشہ کے کہنے پہ روکی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حقدار تھیں، جو بیویاں تھیں، اور جو حقدار بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اور جو وراثت کے دعوے دار عبداللہ جناب عباس ابن عبد المطلب تھے، اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے، یہ جتنے بھی وراثت کے شرعی حقدار اور قانونی حقدار تھے، جو قرآن کی روح سے جو لوگ حقدار تھے، ان تک یہ حدیث کیوں نہیں پہنچی، اور وہ سب اس حدیث کی صحت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر اس حدیث کی صحت سے انکار نہیں ہوتا تو امہات المؤمنین اپنا ترکہ مانگنے کا ذکر نہ کرتی، لیکن ان کا ترکے کا مانگنا، ذکر کرنا اور بخاری کا اس کو حدیث کے طور پہ نقل کر دینا اس چیز کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بیان نہیں چھوڑا کہ جس میں یہ فرمایا ہو کہ ہمارا مال جو صدقہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگلی بات ناظرین محترم یہ ہے کہ جب خلیفہ صاحب نے یہ فرما دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے وہ صدقہ ہے، تو صدقہ تو حضور نے فرمایا کہ میرے اور میری آل پر حرام ہے، تو پھر وہ آل محمد کو اس میں سے حصہ کیوں کر دیا گیا؟ اور آل محمد کو اگر کم و بیش کچھ اس میں سے تھوڑا بہت دیا بھی گیا وظیفے کے طور پہ، تو انہوں نے اس کو قبول کیوں کر لیا؟ اگر وہ صدقہ ہوتا تو اسے کسی طور قبول نہ کرتے۔ معروف روایات ہے کہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خانوادہ کو
کوفہ اور شام کے بازار میں لوگوں نے صدقے کی کھجوریں دینے کی کوشش کی، اور اس خانوادے کی 4 سال کی بچی نے بھی ان کھجوروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ صدقہ آل محمد پہ حرام ہے۔ اس خاندان کے بچے کی یہ تربیت میں شامل تھا، ان کے خون میں شامل تھا کہ وہ صدقے کو قبول نہیں کرتے۔ یہ کس طرح سے الزام لگانے کی کوشش کی خلیفہ اول نے کہ انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے اور پھر آل محمد کو دے بھی دیا۔ تو بنیادی طور پہ یہ حکومت وقت کا ایک ذاتی فیصلہ تھا، ضرورت کے تحت ایک فیصلہ تھا جس کو حضور کے ذمہ لگا دیا گیا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ بخاری شریف میں لکھا ہو یا کسی بھی اور کتاب میں، ہم نہ عقلی طور پہ اسے تسلیم کرتے ہیں، نہ قرآن کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بڑی حجت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خود اپنا فرمان ہے، اور صرف فرمان نہیں بلکہ بی بی نے اس کے لیے تردد کیا۔ وہ بی بی کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والی ہے، اس نے اتنا تردد کیا کہ وہ اپنے گھر سے چل کے مسجد نبوی میں دربار خلافت تک پہنچی، اور انہوں نے جا کے اپنے لیے نہ صرف مطالبہ کیا، اس کے حق میں دلائل دیے۔ ہمیں موقع ملا تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی کسی گفتگو میں ہم خطبہ فدق کے اوپر تھوڑی شرح کے حوالے سے گفتگو کریں، لیکن آج ہم صرف 2 آیات جو بی بی نے اس کے اندر پیش کی، صرف اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ پہلی آیت جو بی بی نے پیش کی وہ جناب زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کی۔ سورہ مریم میں وہ دعا محفوظ ہے، سورہ مریم کی غالباً 6 آیت ہے، کہ فرمایا کہ اے بار الہ کہ مجھے ایک ذکی بیٹا عطا فرما، غلامً زکیہ یرثنی و یرث آل یعقوب، کہ بار الہ مجھے وہ بیٹا عطا فرما کہ جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اب بات یہ ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام آل یعقوب سے ہی تھے، بنی اسرائیل سے ہی تھے، اولاد یعقوب سے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کے معاشرے میں آج یہ کہے کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا جو میرا وارث ہے اور میرے دادا کا وارث ہے، تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کا وارث ہے وہ یقینی طور پہ آٹومیٹیکلی آپ کے دادا کا بھی وارث ہے۔ تو یہ کس طرح سے کہا گیا کہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو؟ اس کے اندر مفسرین نے بہت واضح طور پہ لکھا کہ چونکہ وراثت نبوت آل یعقوب کا ترکہ تھی، لیکن ذاتی اموال جناب زکریا علیہ السلام کے اپنے اموال تھے، اور اسی لیے انہوں نے اس سے پہلی آیت میں یہ کہا کہ مجھے اپنے انی خفت موالیہ کہ مجھے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ میرے مال پہ قبضہ کر جائیں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک وارث دے جو میرے مال کا وارث ہو۔ پھر ساتھ میں یہ دعا کی کہ مجھے صرف وہ وارث نہیں چاہیے جو میرے مال کا وارث ہو، بلکہ آل یعقوب یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نبوت بھی عطا فرمائے، اور ان کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، قرآن مجید کے اندر اس کو ہمیشہ کے لیے لکھ کے رکھ دیا، اسے قبول فرمایا، اور ان کو جناب یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ دوسری آیت جناب سلیمان کے بارے میں قرآن مجید نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وَوَرِثَ سُلَیمَانَ داؤد، اور داؤد علیہ السلام کی وراثت کو سلیمان نے پایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے بابا جناب داؤد علیہ السلام کی وراثت پائی۔ اب اس کے بعد وہ جناب داؤد علیہ السلام کی وراثت کیا تھی؟ اگر تو وہ نبوت، صرف ان کی وراثت صرف نبوت تھی تو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ جیسے جناب یعقوب علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہوئے، جناب اسحاق جناب یعقوب کے فرزند ہوئے، جناب اسماعیل جناب یعقوب کے فرزند ہوئے، اور تینوں نسلوں میں نبوت آئی، لیکن وہاں پہ وراثت کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن وراثت کا ذکر وہاں آیا جہاں جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی، اور اسی حکومت کو جب جناب سلیمان علیہ السلام کو منتقل فرمایا تو وہاں پہ فرمایا کہ وَوَرِثَ سُلَیمَانَ داؤد، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ تو بی بی نے یہ 2 آیات پیش کی تاکہ اہل دربار کے اوپر، اہل خلافت کے اوپر یہ واضح کر دیں کہ جو فیصلہ وہ کر رہے ہیں وہ قرآن سے متصادم ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی وراثت کا واضح طور پہ ذکر کیا ہے، اور اللہ حکیم مطلق ہے، وہ جانتا ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے حبیب کے بعد یہ مسئلہ اٹھنے والا ہے۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ 2 آیات نقل کر دی، محفوظ کر دی کہ انبیاء کی وراثت
ان کی اولاد کو ملتی رہی ہے اور ملتی رہنی چاہیے، لیکن چونکہ ان لوگوں نے قرآن کو پڑھ نہیں رکھا تھا اور انہوں کا ایک اپنا منشور تھا، انہوں نے قرآن کی آیات کو بی بی کے پیش کرنے کے باوجود قبول نہیں کیا، اسی وجہ سے بی بی ناراض ہوئی اور بی بی نے اس کے بعد جو کلمات ادا کیے، کچھ اور قرآن مجید سے آیات پیش کی، اور آیات پیش کرنے کے بعد آخری جو جملے تھے، ہم اسی کے اوپر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، اس کے اندر بی بی نے فرمایا کہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن عدالت کا قاضی، آج تو ہے نا، لیکن وہ کیسا دن ہوگا کہ جس دن عدالت کا قاضی اللہ ہوگا، اور آج سائل بن کے میں آئی ہوں، لیکن اس دن زعیم یعنی کہ میری وکالت کرنے والے محمد مصطفیٰ ہوں گے، اور اس دن اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اور میں دیکھوں گی کہ ظالمین کس طرح سے اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُونَ ظَلَمُوا أَيِّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔